بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں مناسب صفات کارسازی کی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ الرحمن، بے حد مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ کافی عرصے کے بعد درس شروع ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، اور درس کے اندر بہت سارے احباب نئے ہیں جو اس سے پہلے ان درسوں میں شریک نہیں ہوئے۔ بہت سارے ہمارے احباب جو پرانے درسوں والے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو اپنے پاس بلا لیا، کچھ علاقہ چھوڑ گئے، اور آپ حضرات جو نئے ہیں، یہ آپ کی بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ قرآن کریم کی اس محفل کے اندر جو اللہ کی کتاب کی محفل ہے اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور راضی ہو جائے، اور قرآن کریم کے معانی اور مطالب سے اللہ آپ کو آگاہ کر دے۔ چونکہ نیا درس ہے کافی عرصے کے بعد، تو اس میں کئی چیزیں تکرار والی ہوتی ہیں، بار بار ذکر کی جاتی ہیں، اور یہ پھر نیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ جاتا ہو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تکرار کیوں ہے۔ تکرار کا اصل سبب یہ بتا رہا ہوں کہ نئے حضرات جو ہیں ان کے ذہنوں میں بات کو راسخ ڈالنے کے لیے تکرار کی جاتی ہے، لیکن جوں آگے سبق چلے گا انشاءاللہ العزیز تو تکرار کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ بیان ہوئی ہیں وہ تو آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اگر ان پر مزید گفتگو کی جائے تو بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ حضرات پریشان ہو جائیں گے۔ اس واسطے ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی باتیں آگے مختلف مقامات پر اسی طرح کے مضمون آئیں گے، وہاں آ جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ کمی دور ہو جائے گی۔ آج کے درس کے اندر یہ آیت نمبر 5 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا معنی میں نے کیا ہے چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ صراط کا معنی راہ، راستہ، مستقیم، سیدھی۔ آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں شاید بتلا لکھا ہے، معنی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو چلا کا معنی میں نے کیا ہے اس معنی کے اندر خوبی زیادہ ہے۔ وہ یہ، آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص یہاں آپ سے پوچھے کہ مجھے بتائیں گورنر ہاؤس کہاں ہے، تو آپ باہر کھڑے ہو کر اس کو کہیں گے سامنے یہ سڑک ہے، سڑک کے کنارے پر چلیں، آگے ایک چوک آئے گا، اس کو کراس کریں گے، پھر آگے چلیں گے، بائیں ہاتھ پر ایک بڑی بلڈنگ ہوگی وابڈا ہاؤس، پھر اس کے بعد ساتھ اگلی بلڈنگ ہوگی، پھر آگے ایک چوک آئے گا، اس کو کراس کریں گے، پھر اس کے بعد چلتے رہیں گے، آگے ایک بڑی دیوار آئے گی بائیں طرف، اس پر جنگلے لگے ہوں گے، اس کو جب کراس کریں گے تو آگے گورنر ہاؤس آ جائے۔ یہاں سے گویا آپ نے راستہ اس کو بتا دیا۔
عربی زبان میں اس کو اراۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ بتانا، راہ بتلانا۔ یہیں بتلا ہم کو جو لفظ ہے اسی معنی کے لیے ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چل کر اس دروازے تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو یہ چلا ہم کو راہ سیدھی کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اور اس میں ایک حکمت کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی تمام صفات کارسازی کا مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے، پھر ساتھ اعلان کر دیتا ہے کہ جس کی یہ شان ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا ہے، لیکن اس صحیح راستے پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو اللہ سے درخواست کرتے کہ یا اللہ ہمیں چلا اس منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمیں راستہ معلوم ہو گیا ہے لیکن منزل مقصود پر ابھی نہیں پہنچے، تو تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے، التجا کرتے ہیں کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے، بتلا بھی ٹھیک ہے اور چلا بھی ٹھیک ہے، لیکن چلا کا معنی ہے کہ منزل مقصود تک راستہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، لیکن کیا خبر ہے کہ راستے میں ہم بھٹک جائیں یا رک جائیں، اس واسطے یا اللہ اپنی رحمت کے دامن میں لے کر ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو یہ ہے معنی چلا کا۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اہل علم طلباء کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ بتلانا، یعنی راستہ بتلا دیا کہ ایسے ایسے چلنا آپ نے۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا۔ تو یہ چلا ہم کو راہ سیدھی پر، یہ التجا ہے بارگاہ خدا میں، یا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے کہ راستے سے ہم بھٹک نہ جائیں۔ آپ سن چکے ہیں درسوں کے ابتدا میں کہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام سنا تھا آپ نے، تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کرنے، اللہ سے مانگنے کی یہ تعلیم ہے، اس میں کیسے اللہ سے مانگا جائے اس کی تعلیم ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دعا وہی کامیاب ہوتی ہے، وہی صحیح ہوتی ہے کہ جس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اپنا تعلق ذات باری کے ساتھ جوڑا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو اللہ کی حمد و ثنا کا مضمون ہو گیا۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق رب العالمین کے ساتھ جوڑتا ہے، یا اللہ میں بندہ تیرا ہی مرادیں تجھی سے مانگتا ہوں۔ اب درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ آگے تفصیل آ جائے کہ انعام کن پر کیا گیا، اور وہ جن انعام یافتہ لوگ ہیں ان پر یا اللہ تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک اصول سمجھ لیجئے آپ حضرات بھی، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا کا اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہو، پھر اس کے بعد اپنا مدعا اور مطلوب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ مثال کے طور پر آپ جنازہ پڑھتے ہیں، بظاہر تو اس کی شکل نماز کی ہے، لیکن یہ جنازہ نماز نہیں ہے، یہ اس میت کے لیے دعا ہے۔ طریقہ یہ بتایا گیا کہ جس طرح نماز میں مسلمان صفیں بنا لیتے ہیں، جنازہ پڑھنے والے بھی صفیں بنا لیں، لیکن ہے یہ دعا، کیونکہ نماز نہیں، نہ اس میں نہ رکوع ہے نہ کوئی سجدہ ہے۔ تو اس میں پہلی تکبیر کے بعد انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بچپن سے آپ بھی سنتے چلے آئے، ہم نے بھی سنا تھا، یہاں ایک لفظ زیادہ کیا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک۔ یہ جل ثناؤک یہ ہمیں کہیں نہیں ملا، بہت کوشش کی، نہ حدیث کی کتاب کے اندر، نہ ہمیں فقہ اسلامی کی کتاب کے اندر۔ میں جب نماز مصطفیٰ لکھ رہا تھا تو اس وقت مجھے ان چیزوں کی بڑی ضرورت پڑی۔ میں نے بعض اہل علم سے رابطہ بھی کیا، تو
تو کسی طرف سے ہمیں اس کا سراغ نہ مل سکا، تو اس واسطے جنازے کے اندر بھی ثنا وہی ہے جو نماز کے اندر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر بعض علماء اس میں سورہ فاتحہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سورہ فاتحہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک بھی یہی ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو ایک اضافی الفاظ کے ساتھ درود پاک لوگوں کو سکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت کچھ تجسس کر چکا ہوں، اللہ کی توفیق سے جو نماز کی کتاب میں نے لکھی ہے اس کے اندر باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو اس درود پاک کے اندر بھی آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت۔ ابتداء عمر میں یہ ساری چیزیں یاد کی ہوئی تھی، پتہ تو نہیں تھا اس وقت، لیکن جس وقت علمی دنیا میں آئے تو پھر دیکھا کہ یہ کہاں ہے، تو کہیں سے بھی نہیں پتہ چلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود پاک ہے جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تکبیر، تیسری تکبیر جو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ تو یہ ساری دعائیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں، یہ ایک دعا بھی پڑھ لے تو تب بھی جنازہ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک، اور پھر اس میت کے لیے دعا۔ تو دعا کا اصول یہی ہے، یاد رکھیں، آپ تنہائی کے اندر بھی جب دعا مانگیں، اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی ہی پڑھیں، اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور نہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود پاک جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنا مدعا خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایسی دعا بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں، یعنی قبولی کے دروازے سے داخل نہیں ہوتی جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھیں، آپ خوب پڑھیں۔ درود پاک ہے وہ مشہور صیغہ جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اس سے بہتر کہیں بھی اور نہیں۔ اگرچہ میں تو خیر بہت سارا کچھ پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن سب لوگوں کو سب کچھ یاد نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا ہے، اس میں پورے ذخیرہ احادیث کو چھان کر درود پاک کے لیے جتنے طرح کے الفاظ آئے ہیں وہ سارے انہوں نے نقل کر دیے ہیں، لیکن جامع یہی ہے جو نماز کے اندر ہے۔ حضرت تھانوی نے کی ہے، ہاں جی، دلوی شاہ صاحب نے بعد میں کیا نا جی، حضرت تھانوی نے پہلے کی۔ تو نماز سب سے اہم عبادت ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، تمام عبادات میں سب سے بڑی اہم عبادت اللہ کی نماز ہے، اور سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور قیامت دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے قیامت دن حساب جو لیا جائے گا نماز کے بارے میں، نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ تو درس کی برکت سے آپ حضرات کو یہ بات پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر، یعنی اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں، نماز کا بالکل اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نماز فرض آئی ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن روزہ سال کے بعد ہے، زکوٰۃ صرف مالدار پر ہے، اور حج بھی زندگی میں ایک بار، وہ بھی مالدار پر جو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن نماز کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ سال کے بعد پڑھی جائے، نماز ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھی جائے گی، امیر بھی پڑھے گا، غریب بھی پڑھے گا، شہری پڑھے گا، دیہاتی پڑھے گا، امیر اور مقیم بھی پڑھے گا، مسافر بھی پڑھے گا، صحت مند بھی پڑھے گا، بیمار بھی پڑھے گا۔ یہ کسی کے لیے معافی کوئی شکل نہیں، سوائے اس بیمار کے کہ جو اس وقت ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو 5 نمازوں تک کوئی شخص اگر بے ہوش رہا مسلسل تو پھر وہ نماز اس کی معاف ہے، نہیں تو 1-2 نمازوں تک اگر بے ہوش رہا تو وہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز مصطفیٰ کے اندر یہ ساری چیزیں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ فرما لیں کہ ہر انسان پر نماز فرض ہے، نبی کی ذات بھی معصوم نہیں،
محفوظ نہیں۔ نبی کی ذات کو بھی اس سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا نہیں کیا۔ تو نبی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اس قدر اللہ کی بات کرتے تھے، ازواج مطہرات بتا رہی کہ آپ کے قدم مبارک کو ورم آ جاتا تھا، تو آپ سے درخواست کی جاتی تھی کہ تھوڑا سا اپنے لیے کچھ آسانیوں کا معاملہ فرمائیں، تو حضور فرماتا افلا اکون عبدا شکورا، میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ ہے جو کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز ہی وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، باقی اعمال کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔ تو اس واسطے نماز کا اہتمام، نماز کا ہر حال میں اہتمام فرمائیں، اور نماز کے مسائل ضرور سیکھیں۔ بہت سے احباب نماز کے مسائل کا اہتمام نہیں کرتے۔ جن وہ دوستوں کے پاس نماز کی کتاب نہیں ہے، رابطہ کریں مجھ سے یا قاری صاحب سے، ہمارے قاری، یا میرے بیٹے سے، انشاءاللہ نماز مصطفیٰ ملے گی۔ ہم فری دیتے ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہر بات جو ہے مصدقہ ہے، کمزور بات نہیں۔ ایک دفعہ عید کی نماز کے روز باہر اس وقت عید کی نماز ہوتی تھی، کئی سال پرانی بات ہے، میڈیکل کالج کے کچھ زیر تربیت ڈاکٹر صاحبان آئے، انہوں نے عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، تو بعد میں مجھے کہنے لگے جی ہم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ خیر میں باہر بیٹھ گیا تو ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب پکڑی ہوئی تھی، کوئی کس کی، کوئی کس کی، کس کی۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے 5واں کلمہ غلط لکھا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ہر ایک نے کتاب نکالی، تو وہ پرانا وہ جو خود ساختہ، آپ حضرات کو شاید وہی یاد ہوگا۔ میں نے اس واسطے اس پر اشارہ کر دیا کہ آپ نماز مصطفیٰ لیں اور اس کے اندر وہی جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، بخاری شریف کے اندر اس کلمہ استغفار نہیں، سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے صبح کے وقت پڑھ لیا، شام آنے سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، یا رات کو پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا جنت میں جائے گا۔ انہوں نے وہ ہر ایک نے کتابیں نکالی، کس میں کچھ، کوئی کس جگہ کا امام ہے، کوئی کس جگہ کا امام ہے، کس جگہ کا خطیب ہے، کہاں کا مولوی ہے، اس کے اندر وہی ایک جیسی چیز لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے طور پر اشارہ کہ میں واقعی تھا، میں نے غلط لکھی ہے، اب مجھے توبہ کرنے پر مجبور کریں گے وہ۔ میں نے کہا جی انہوں نے کچھ حوالہ بھی دیا ہے؟ پھر وہ نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، حوالہ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں نے جو کچھ لکھا اس میں حوالہ ہے؟ ہاں جی اس میں تو حوالہ ہے۔ تو میں نے کہا میں اس بے سند چیزوں کا مکلف نہیں ہوں، میں نے الحمدللہ العظیم کتاب دیکھ کر اس میں سے لکھا ہے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر ملیں، نماز کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملات کے اندر۔ نماز مصطفیٰ سارے دوستوں سے میں کہتا ہوں لے لیں اور اس کو اہتمام سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ لکھا ہوگا، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کی تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے۔ تو سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک پڑھ کے پھر اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس سورہ مبارکہ کے تعلیم مسئلہ ہونے کا۔ اس میں دوسری اہم چیز جو آپ حضرات کو جس طرف متوجہ کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، مستقیم سیدھی راہ پر۔ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے یہ سمجھنا آپ نے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات میں یہ لفظ صراط مستقیم کا آیا ہے، کئی مقامات پر، اور اس سے مراد مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مریم نکالیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 36، 16ویں پارے میں
صفحہ 398، آیت نمبر 36 دیکھ لیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔ تو جب وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنے گھر کی طرف گئیں تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا حرکت کی تو نے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، یہاں لکھا ہے کہ سیدہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھیں، اس بچے سے پوچھیں۔ تو وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے جو گود کا بچہ سے بات کریں؟ تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ماں کی گود میں جو بچے بولے ہیں ان میں سے قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ میں بلد الحرام نہیں، ناجائز بچہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی اور مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے۔ وبرا بوالدتی، اپنی ماں کی برات بیان کرنے کے لیے مجھے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ آگے اس کے بعد 36 میں ان اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروا یقین اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ میں صراط مستقیم کا معنی سمجھا رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر قائم رہنا، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ آگے دیکھیں سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ پانچ سو 76، 23 میں پارہ ہے۔ آیت نمبر 61۔ اللہ فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے یہ نہ کہہ رکھا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے فرمایا وان اعبدونی، اور صرف میری ہی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ صفحہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 71، صفحہ نمبر 71، آیت نمبر 51۔ یہ آخر میں اسی صفحے کے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقین اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر قائم رہنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں اپنے آپ کو ان اعبدونی، اللہ فرماتا ہے ان اعبدونی، میری ہی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، اسی کا نام صراط مستقیم۔ جس صراط مستقیم، جس سیدھی راہ کے تم التجا کرتے ہو بارگاہ خدا بندی میں، میری ہی بندگی پر قائم رہو گے، اسی کا نام صراط مستقیم۔ ایک چیز اور سورہ انعام کی آیت نمبر 153 دیکھیں، 8واں پارہ ہے۔
191 صفحہ۔ جی سے 191 پر اس کو دیکھیں آپ، قل تعالوا سے اس رکوع سے شروع کریں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ 191 میں جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا، قل تعالوا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں آؤ میں تم کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا، یہ حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ کچھ احکام شرع، ان کو ذہن نشین فرما لیں، نوٹ کر لیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اب بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کھلم کھلا بے حیائی ہو یا پوشیدہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل مت کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہاں بالحق، بالحق سے مراد ہے کہ کسی قصاص لینا ہو، شریعت کے اندر قصاص کا مسئلہ الگ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تعقلون، اس چیز کو تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بات کو سمجھو۔ پھر آگے ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ، مگر اسی طرح جو بہتر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑے۔ پھر آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے کہ ان کو پورا ہوگا۔ یہ سارے احکام شرع ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذکرون، اللہ اس کی تم کو وصیت کرتا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد پھر وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سارے احکام جو بیان کیے یہ صراط مستقیم ہے، لیکن سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا، اس کے بعد یہ کرو، یہ کرو، فلاں چیز کرو، فلاں نہیں کرو۔ تو اس کو بھی قرآن کریم نے یہ تمام نظام شریعت جو اس کو صراط مستقیم کہا، تو بندہ وہاں جب دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یا اللہ مجھے صراط المستقیم پر چلا، مطلب پورا نظام شریعت جو ہے جس میں تو نے روکا ہے اس سے رک جاؤں، جس کرنے کا حکم دیا اس کو میں کروں، اس پر چلنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ جب نماز کے اندر پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم تو اس وقت ذہن نشین کر لیا کہ یا اللہ پورا نظام شریعت جو ہے اس کو تو نے صراط مستقیم فرمایا، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور پر اس کے اندر یا اللہ شرک سے محفوظ رہنا اور عقیدہ توحید پر مجھے قائم رہنے کی توفیق فرما۔ جو انسان عقیدہ توحید پر قائم رہ گیا نا، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس دھرتی پر کوئی بھی نہیں۔ ایک بات نوٹ فرما لیں، اگر کسی کے پاس زمین کے پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی، پہاڑوں جیسے، لیکن عقیدے میں کہیں شرک موجود ہے، خدا کی قسم کچھ بھی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں کیوں؟ لیکن اگر اسے عقیدہ ٹھیک ہے تو ذرہ ذرہ بھی اس کی نیکیاں خدا کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی، ذرہ ذرہ بھی۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی، ایک آدمی قیامت دن لایا جائے گا، اس کے اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے تو 99 دفتر ہوں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوتی، سب اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کیا کیا تو نے؟ وہ کہ یا اللہ یہ سب کچھ میرا۔ اتنکر من ھذا شیئا، کسی کا انکار کر سکتے ہو کہ فرشتوں نے تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا اور تو نے نہیں کیا؟ کہنے کے یا اللہ یہ سب میرے گناہ ہیں۔ اب ملائکہ کرام اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا ٹھہرو، ان لک عندنا حسنہ، اس بندے کے وہ تو گناہ ہیں، وہ تم نے دیکھ لیے ہیں
کیونکہ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کی جو کیفیت اس کا میں جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی بھی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ تولو اس کے 99 دفتر بدعمالیوں والے بھی، اور اس ایک نیکی کو حدیث کے الفاظ ہیں فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جائے، پرزہ نکالا جائے گا، جس میں فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ کی توحید کی گواہی ہوگی۔ تو وہ بندہ کہے کہ یا اللہ کہاں وہ 99 دفتر برائیوں کا، اور کہاں یہ چھوٹا سا پرزہ؟ اللہ فرمائے میرے پاس عدل ہے، ظلم نہیں، چھوٹی سی نیکی بھی اگر کسی ہوگی تو اس کا میں اکاؤنٹ کروں گا اور تولوں گا۔ چنانچہ میزان عمل کے اندر ایک پلڑے کے اندر 99 دفتر برائیوں کا رکھے جائیں گے، دوسرے میں عقیدہ توحید رکھا جائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ پرزے والا پلڑا نیچے کو جھک جائے گا اور بدعمالی والا دفتر جو اوپر کی طرف جائیں گا۔ تو حضور نے فرمایا فلا یذکر مع اسم اللہ شیئا، خدا کے نام میں جو برکتیں ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ قرآن کریم کی برکات سے انشاءاللہ آگے آپ کو چلے گا، یہاں صاف اور نیٹ اینڈ کلیئر ہو کر انشاءاللہ اگر آپ اس جذبہ صادق کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسا عقیدہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز کہ قرآن کریم کے ساتھ کس دامن سے، رسول اللہ کے دامن سے جو وابستہ ہونا۔ صحابہ کو دیکھیں ذرا، جو خاندانی کافر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، فاروق اعظم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدنا علی کے والد مسلمان نہیں ہوتے، ابو بکر صدیق کے والد مسلمان بھی آخری وقت میں کہیں ہوئے، بے شمار صحابہ ان کے والدین سارے کے سارے کافر تھے۔ لیکن کیا آج کا کوئی بڑے سے بڑا نیک انسان ان کے برابر ہے؟ بڑا ولی اللہ جو ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں۔ ان کے اندر یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے۔ اس واسطے آپ حضرات اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی محفل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو برسوں سے پڑھتے تھے، لیکن صراط المستقیم کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ آج قرآن ہی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے مقامات پہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ غالب حیثیت یہ کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے، اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ توحید کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 99 دفتر بدعمالیوں کے ان کا پلڑا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، اور عقیدہ توحید والا پلڑا جو ہے میزان عمل کے اندر نیچے جھک جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یذکر مع اسم اللہ شیئا، لوگوں سن لو اللہ کے نام میں وہ وزن ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں۔ جس مسلمان کا عقیدہ خدا کی توحید پر قائم ہوگا، خدا کی قسم اس کے برابر دنیا کی کوئی انسان نہیں۔ ساری دنیا کے جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، خدا کی قسم اس چھوٹا سا مزدوری کرتا ہے، اس کو کوئی نیک انسان نہیں کہتا، عقیدہ اس کا صاف ہے۔ خدا کے سارے پیروں سے مولویوں سے زیادہ قیمتی انسان ہے وہ۔ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی درس کی محفل کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکات سے آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔